بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کن عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں، پھر ان پر قابض ہو کر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھائیں گے کہ ایسی کون سی عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جنات کسی عورت پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کسی عورت یا انسان پر قابض ہو چکے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہ اذکار اور وظیفے جن کی بدولت آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، یوں تو جنات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتی ہے، یعنی اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ہمارے سماج میں اسے عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کبھی جادو کے ذریعے حاوی ہوتے ہیں اور کبھی خود بخود انسانوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ان کا شکار 90% معاملوں میں عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ آج کل ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جنات عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ویسا ہی رشتہ بناتے ہیں جیسا انسانوں میں محبت کے دوران ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ جنات بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے۔ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بزرگ ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی پر جنات کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہر بار جنات کی وجہ سے ہو۔ کئی بار یہ کسی مانسک بیماری یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات کا وجود ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ملتا ہے۔ جو کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کے حکم کا انکار کرتا ہے، جو کفر کے برابر ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، ساتھ ہی جنات کے بارے میں کچھ دلچسپ اور سچی باتیں بھی شیئر کریں گے۔ عورتوں پر جنات کے اثرات کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ ایک عام رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ وجہیں یہ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 1، عقیدے کی کمزوری۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عورتیں مضبوط ایمان اور یقین نہیں رکھتی، جس سے جنات ان پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، کم علم یعنی شکشا کی کمی۔ ان پڑھ یا کم علم رکھنے والی عورتیں سنی سنائی باتوں پر جلدی یقین کر لیتی ہے، جس سے ان کا دماغ ان چیزوں کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، وہم پرستی یعنی اندھ وشواس۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کو شک اور ڈر کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔ نمبر 4 ہے کمزور دل اور بزدلی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے دل مردوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی ڈر جاتی ہے اور نفسی یعنی مانسک طور پر کمزوری محسوس کرتی ہے۔ نمبر 5 ہے حفاظت کی کمی۔ ایسی عورتیں جو بالوں کی حفاظت نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی یا لاپرواہ رہتی ہیں، انہیں جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ یوں تو جنات کئی قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسانوں کے جسم پر قابض ہو سکتی ہے، یعنی پوری طرح سے قبضہ کر لیتی ہے۔ ہمارے معاشرے یعنی سماج میں اسے عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو کے ذریعے بھی حاوی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کسی نے جادو کیا ہو تو جنات اس کے اثر سے انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خود بھی انسانوں پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ شکار 90% معاملوں میں عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی کچھ بڑی وجہیں یہ مانی جاتی ہے: نماز کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی کرنا، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، اکثر بے پرواہ طریقے سے رہنا، چھت پر کھلے بالوں کے ساتھ دیر تک بیٹھنا،
इन वजहों से ये जिन्नात खुद ही उन औरतों पर हावी हो जाते हैं। जब जिन्नात जादू के जरिए हावी होते हैं, यानी अगर किसी जादूगर ने किसी औरत पर जिन्नात छोड़े हैं, तो इसका एक बड़ा मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। जिन्नात औरतों से हम बिस्तरी यानी शारीरिक संबंध भी करते हैं, जिससे अक्सर औरतें ख्वाब में खुद को जिना करते हुए देखती है। कभी बाप, भाई, बेटा या किसी रिश्तेदार की शक्ल में, और कभी शौहर या किसी गैर मर्द की शक्ल में ख्वाब में ये सब देखने को मिलता है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर वाले हिस्से पर। कभी कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि कोई उन्हें छू रहा है। कई बार दिन हो या रात, लेटे हुए लगता है कि किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन छुड़वाने की कोशिश करने पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। ये सब आशिक जिन्न के असरात होते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, शौहर से नफरत करना, उसे छूने से बचना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब लगना, और भी कई निशानियां हैं जो जिन्नात के असर की ओर इशारा करती है। याद रखें, जिन्नात उस वक्त किसी औरत या मर्द के जिस्म पर कब्जा करते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या बगैर जरूरत वॉशरूम में बैठते हैं। ज्यादातर अकेले रहते हैं और खुद से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सिर रखकर रोना भी जिन्नात को पास लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन पर अमल करने से आप जिन्नात से महफूज रह सकते हैं। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बिना कपड़े पहने ना देख सके। हदीस का मतलब है कि अगर इंसान बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। और जो कोई भी वॉशरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खब्सी वल खबाइस, तो वो जिन्नात के शर से महफूज रहेगा। और जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं करवट पर लेटें और सोने से पहले कुरान की आखिरी 2 सूरतें कुल औज़ु बि रब्बिल फलक और कुल औज़ु बि रब्बिन नास पढ़ लिया करें। इन सूरतों को मुअज्जतैन भी कहा जाता है और ये आपकी हिफाजत करती है। रात के बीच हिस्से में ऊंची आवाज से बात करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से जिन्नात परेशान हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या ऊंची जगह से कूदने से पहले अल्लाह का नाम लें, ताकि ये हो सके कि उस जगह पर कोई जिन ना हो और आप उसे परेशान ना करें। बैतुल खुला यानी बाथरूम जाने से पहले मसनून दुआ जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जिन्नात के लिए सबसे पसंदीदा जगह होती है और वहां वे आराम से रहते हैं। आईने में कभी भी खुद को नंगा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिन्न आपके करीब आ सकते हैं और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि बताई गई निशानियां जरूरी नहीं है कि जिन्नात की वजह से हो। 95% औरतों को जिन्नात का शक होता है, लेकिन उन पर ना जादू होता है और ना ही जिन, बल्कि वे कोई मानसिक बीमारी या हिस्टेरिया का शिकार होती है, खासकर गैर शादीशुदा लड़कियां। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी ही होती है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं, जिस घर में अभी तक कोई नहीं रहा, बहुत दिनों से वो घर बंद पड़ा है और आपने उसे खरीदा है या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस घर में जाने से पहले, इसके दरवाजों को खोलने से पहले आप इस पर 3 बार दस्तक जरूर दें, या फिर आप दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दायां पैर अंदर रखें, क्योंकि हो सकता है कि इस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहां पर रह रहे हों। ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे सीधे अंदर चले जाएं और आपकी वजह से उन्हें तकलीफ हो
اور پھر وہ آپ سے انتقام یعنی بدلہ لینے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے جنات میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی کچھ ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی زندگی بھی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے انہیں چھپا کر رکھا ہے۔ تو جنات کی بھی شادی ہوتی ہے، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر ایمان والے اور غیر ایمان والے ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کے اندر بھی ایمان والے اور غیر ایمان والے ہوتے ہیں۔ جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹھائیوں میں بھی بہت ساری مٹھائیاں ہوتی ہیں جنہیں جنات بے حد پسند کرتے ہیں۔ جنات کو خوشبو بھی بے حد پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسروں کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر جنات اور قابل سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات میں بھی رونا دھونا، خوش ہونا، بیمار ہونا، محبت جیسے جذبات اور احساسات موجود ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورت ہے جسے سورہ جن کہتے ہیں۔ مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی طرف 3 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے، یعنی موجود ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی ایک بڑی یادگار مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اتہاس میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے انوسار مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کی دوری پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے انہیں قرآن سنایا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پیارے دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 عورتوں کی جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردہ رہنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ نمبر 5، زیادہ تر ننگے حالت میں رہنے والی عورت۔ بہرحال پیارے دوستوں، جنات کا وجود سچ ہے، اور وہ انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پوری جانکاری دی ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے ہم نے کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ جنات سے بچنے کے لیے قرآن کی آخری 2 سورتیں بہت اثردار ہیں، اس لیے ان کا اہتمام صبح اور شام ضرور کریں۔ آیت الکرسی بھی ایک طاقتور اور اثردار وظیفہ ہے۔ پیارے دوستوں، جو عورتیں الٹا سوتی ہے ان کے ساتھ بھی جنات اثر ڈالتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب سے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو چھوڑا ہے، تب سے وہ بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ مالدار ہو کر بھی لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ آج سائنس پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج اس حقیقت کو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنس بھی مان چکے ہیں۔ یاد رہے، آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو الٹا سونے سے منع کیا تھا۔ ان تمام صورتوں سے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، جن کے انوسار عورتیں یہ حرکتیں کرتی ہے، ان پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آج سے 1400 سال پہلے منع فرمایا تھا۔ اور جو عورتیں الٹا سوتی ہیں، اس بارے میں جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہیں بھی یہ ماننا پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے زندگی گزارنے کے باقی طریقے بتائے ہیں، وہیں انہوں نے سونے کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے۔ لیکن آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ تھک ہار کر بستر پر پہنچتے ہیں اور کسی بھی طرح سے بستر میں گر کر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کسی کا سونے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمٹ کر سوتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں۔ کچھ لوگ سیدھے سوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اوندھے منہ سو جاتے ہیں، یعنی کہ الٹا سوتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹھ کے بل سونا یعنی الٹا سونا انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ماہروں کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو پیٹھ کے بل سوتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، اور پیٹ کے بل سونے سے شریر میں کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تھوڑا بہت بھی کام کرتے ہیں تو ان کے شریر میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور وہ جلدی تھکاوٹ بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک امریکی ریسرچ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ پیٹ کے اوپر سوتے ہیں، ان کے پھیپھڑوں کو آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں مل پاتی، کیونکہ الٹا سونے سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس کے کارن ایسے لوگوں کو 40 سال کی عمر میں سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے والوں کو پیٹ اور دل کی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب بتائے اور صحیح طریقہ سکھایا، لیکن ہم انہیں چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس طرح سے لیٹنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الٹا لیٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسند عمل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک الٹا سونے والے شخص کے پاس سے ہوا تو آپ نے اسے ہلا کر فرمایا، اے شخص، اٹھو، سونے کا یہ طریقہ جہنمیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت رات کو پیٹ کے بل سوتی ہیں یعنی کہ الٹا سوتی ہے تو ایسی عورتوں پر جنات بہت زیادہ عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 90% الٹی سونے والی عورتیں ہی جنات کی شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ عورتیں خواب میں خود کو جنات کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ جنات کے شر سے اور بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دین اسلام سیکھنا ہوگا، لہٰذا آپ خود بھی دین اسلام حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دلائیں۔ فقط دنیاوی تعلیم انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسی لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو پیارے دوستو، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔